عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا مشن جو ہے وہ 25 ستمبر کو پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اب یہ مذاکرات جو ہیں وہ $7 ارب کی جو توسیع فنڈ سہولت ہے، ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ، اس کے تحت دوسری جائزہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد تیسری قسط کی مد میں $1.1 ارب جاری ہونے کے ہیں۔ وفد اپنے دورے کے دوران مارچ تا جون سہ ماہی پر اہم معاشی اہداف پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لے گا۔ بالکل، اور IMF کے پورا اترنے کے امکانات روشن ہیں، جس میں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، پھر اس کے علاوہ سواپ پوزیشنز ہیں، اور پھر اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خاقان نجیب صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو خاقان صاحب۔ اب ایک نیا ہدف ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ IMF کا جو ایک جائزہ وفد آنا ہے، اس نے وزٹ کرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ معاشیاتی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ When I look at this right now, IMF اب ہم سے کیا چاہتا ہے at this point of time، جب پاکستان کی already economic struggle بڑھ گئی ہے، ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس میں نقصان اٹھایا ہے، بٹ ہمارے ڈیفیسٹس بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ریلیٹیو اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح، افراط زر، انفلیشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ پچھلے سال 5% پہ آ گئی تھی۔ یاد رکھیے کہ اس سے 2 سال پہلے یعنی کہ 2023 میں 29% قیمتیں بڑھیں، پھر اس کے اوپر 2024 میں 24% بڑھیں، پھر 2025 میں 5% بڑھیں۔ سو لوگوں کو جو تھوڑا سا ریلیف یہ ملا کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہوئی۔ اسی طرح جو بیرونی خسارہ تھا، آپ نے صحیح ذکر کیا، وہ بھی سرپلس میں آ گیا تھا، جس کا مطلب ہے امپورٹس مائنس ایکسپورٹس مائنس ریمیٹنسز۔ ہمارے پاس پیسے موجود تھے، اور پھر ہمارے رول اوورز جو دوست ممالک کے ساتھ $12 ارب کے ہوئے، تو ہمیں فائنینسنگ بھی اویلیبل ہو گئی۔ ہم نے $25-26 ارب کا قرضہ جو ہے اس کو رول اوورز اور کچھ واپس کر کے اور کچھ نیا قرضہ لے کر پورا کر دیا۔ یہ تو تھا 2025۔ اس کی جو جسے کہیں نا کہ ایک طرح سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اکانومی کو سلو کرتے ہیں تو جو گروتھ ہے دیٹ ٹیکس اے ہٹ، تو جو گروتھ ہے وہ 2.5-3% کے درمیان رہ جاتی ہے۔ اس سے اتنی نوکریاں نہیں نکلتی جتنی نکلنی چاہیے۔ اب ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، تو ہمارے بہت سے اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں، ان پہ ریویو ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کہا ہم PIA اگست میں بیچ دیں گے، اسٹرکچرل بینچ مارک نہیں ہے، پر آپ نے کہا، پر PIA کی ڈیل نہیں ہوئی تو آپ اس پہ بات کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم SOE لا کو ریویو کریں گے، اس پہ دیکھا جائے گا کہ وہ 10 کمپنیز جن کے بارے میں ریویو ہونا تھا، کیا وہ ریویو ہو گیا، گورننس رپورٹ پبلش ہو گئی۔ سو اسٹرکچرل بینچ مارکس، انڈیکیٹو ٹارگیٹس، کیا آپ نے اپنے سارے انڈیکیٹو ٹارگیٹس FPR کے، اسٹیٹ بینک کے ذخائر کے، اور کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا جس میں سواپس اور باقی چیزیں شامل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ آئی تھنک کوانٹیٹیو ٹارگیٹس پہ پاکستان ٹھیک ہوگا۔ اوور آل جو میکرو فریم ورک ہے اس پہ ایک ڈسکشن کرنی پڑے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا فلڈز کے بعد آپ واقعی، آپ نے کہا 4.2% گروتھ ہوگی، IMF نے کہا نہیں، یہ 3.6% ہوگی۔ اب میرا خیال ہے 3.6% بھی مشکل لگ رہی ہے، 3.25 کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔